جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اور بھائی روز ہی آپ سے ملاقات کی عادت ہو گئی ہے، اور آپ کا جو فیڈ بیک آتا ہے چینل کے بارے میں وہ بھی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس پہ ٹویٹر کی طرح گالم گلوچ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی، اور یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے اب سٹارٹ ہو جائے کرے گی تو خیر. لیکن یوٹیوب ایک اچھا رابطہ ہے لوگوں سے بات کرنے کا، اور یہ اب بہت زیادہ پاپولر ہو گیا. میں تو کہتا ہوں جس طرح آج کے دور میں کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے، سب کا ہوتا ہی ہے. اسی طرح کچھ عرصے کے بعد یہ سوال بھی ہوگا کہ آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے، یا یہ سوال فروئی سمجھا جائے گا. سارے یہ انڈرسٹوڈ ہی ہوگا کہ ہر شخص کا اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے. تو مجھے بہت عادت ہو گئی ہے آپ سے گفتگو کرنے کی، آپ کے کامنٹس پڑھنے کی، اور آپ کی جو فیڈ بیک ہے اس سے لرن کرنے کی. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے تجربے کے مطابق جو آپ کا فیڈ بیک ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کروں. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جو ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ سارے فورمز ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو فیڈ بیک آپ کو یوٹیوب پہ ملتا ہے وہ بہت ہی ذہین قسم کے لوگ دیتے ہیں، اور وہ اچھی عالمانہ انٹلیکچوئل گفتگو کرتے ہیں، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے ورڈ ہیں، کتنے اویئر ہیں پاکستان کی سچویشن کے بارے میں. اچھا جی، 3-4 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کو جو ہے نا لائیو انٹرویو میں شٹ اپ کال دے دی، اور یہ فواد چودھری کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں. اور حامد خان والا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے عدالت میں کیا کہا تھا. دوسری جانب فواد چودھری اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب عمران خان ان سے علیحدگی کا کوئی اعلان نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے دو طرف لوگ چلائے ہوئے ہیں. ایک طرف لوگ ٹھنڈے مزاج کے اور سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف فواد چودھری جیسے اگریسو لوگ ہیں جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن عمران خان ایسے لوگوں کو خود بھی خوار کرتے ہیں، اور کل جو کامران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو تھا اس کے اندر اس کی ایک زندہ و جاوید مثال پیش کی گئی. دوسری جانب وہ جو ہے ٹیلی تھان، خان صاحب نے 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا. خان صاحب خود بھی تقریروں میں فرماتے رہے کہ 2 گھنٹے کے اندر 5 ارب روپیہ یہ وہ، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے 5 ارب روپیہ سنہری لفظوں میں لکھا ہوا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ شخص توشہ خانہ سے کیسے پیسے لے سکتا ہے جو 5 ارب روپیہ جو ہے وہ 2 گھنٹے میں کما لیتا ہے. تو وہ بیسیکلی انہوں نے اپنی پارٹی کو، قوم کو ماموں بنایا ہے، اور بڑا زبردست ماموں بنایا ہے. اور اس حوالے سے ایک کل ثانیہ نشتر صاحبہ نے اور فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں کچھ اس طرح کی بات کی گئی کہ اس میں سے 2 ارب روپیہ تو آپ سائٹ پہ کر دیں. وہ سمجھے آئے ہی نہیں ہے. تو 5 ارب، اب وہ 3 ارب والے بینر بنیں گے یا ویب بینرز کہ نہیں بنیں گے، اور 3 ارب روپے کا بھی حساب لیں گے تو یہ چند کروڑ روپیہ ہی نکلے گا. تو وہ لیکن مارکیٹنگ بہت زبردست کرتے ہیں. اب سارے پاکستان کے ذہنوں میں یہ پک گیا ہے کہ 5 ارب روپیہ آ گیا. اب کون جا کے یہ دیکھے کہ 5 ارب روپیہ نہیں تھا، اور جب تک حکومت کوئی یا کوئی صحافی اس کا جواب دیں گے اس وقت تک تحریک انصاف اگلے جھوٹ پر نکل چکی ہوگی. وہ معافی نہیں مانگیں گے، وہ کہیں گے 15 ارب روپیہ اب ہم نے اکٹھا کرنا ہے، اور وہ سنہری ویب بینرز آ جائیں گے. 15 ارب خان 1 گھنٹے میں اس طرح کی کاروائیاں کرنا شروع کر دیں گے. تو مارکیٹنگ انہیں بہت اچھی آتی ہے، اور ریئلٹی کا اس سے ایک اور کوئی تعلق نہیں ہے. مفتاح اسماعیل نے عمران خان کی وطن دشمنی کا ایک اور ثبوت دے دیا، اور وہ کچھ اس طرح کی گفتگو تھی کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ اکنامک سٹیبلٹی اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کے پیچھے اصل میں پڑا ہوا کون ہے. ہم تو بیچارے لگے ہوئے محنت کرنے، اور ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے
وہ کون پیدا کر رہا ہے. تو اس میں ماشاءاللہ خان صاحب کے گلے میں ہی یہ ہار جاتا ہے اور خان صاحب کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پہلے ملک کو خود اکنامک کرائسس میں پھنسایا, آئی ایم ایف کے ساتھ غلط معاہدہ کیا, پھر اس غلط معاہدے کو بھی توڑا, پھر اس کے بعد نعرہ لگا دیا کہ پاکستان سری لنکا بن گیا, سری لنکا بن گیا. یہ 3 خبریں اس پہ بات کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو کچھ تجزیہ کار کر رہے ہیں, اور عسکری معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں. ساری پارٹیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ کرے, وزیر اعظم کرے. خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی اس وقت ہو کہ جب وہ خود وزیر اعظم ہو, اور کسی کو تو یہ حق نہیں ہے. کل جو انہوں نے بات کی اس کے اندر کچھ لوگوں نے سمجھایا ایک باریک نقطہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تھوڑے عرصے میں الیکشن کرا دیں تو پھر اس کے بعد جنرل باجوہ کو پروویژن نکل سکتی ہے. حالانکہ ایگزیکٹلی ایکسٹینشن کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. کوئی پروویژن نکالنے کی بات ہو سکتی ہے. کچھ لوگ اس بات کو کچھ اور معنوں میں لے رہے ہیں. اپریل تک 4-5 سینئر موسٹ جنرلز نے ریٹائر ہو جانا ہے. اس میں کچھ فرق پڑتا ہے کچھ دنوں کا جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ میں اور باقی جنرل کی. مطلب جنرل فیض حمید کچھ دن اب جونیئر ہوں گے تو باقی 4 جنرل پہلے ریٹائر ہو جائیں گے, اور جنرل فیض حمید جو ہیں ان کی کچھ دنوں کے بعد ہوگی. اگر اس سے پہلے فرض کیجئے کہ جیسے نجم سیٹھی فرما رہے ہیں کہ اگلے مہینے الیکشن اناؤنس ہو جائے گا, پھر اس کے بعد جنوری فیبرری تک جو الیکشن ہو جائیں گے, پھر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے گی, پھر اس کے بعد نیا جو وزیر اعظم ہوگا وہ لگائے گا نیا چیف. تو اگر یہ بات کہیں اپریل تک جا کر بیٹھتی ہے اور اس میں یہ پتہ چلے گا کہ باقی سینئر جرنیل جو ہیں وہ نومبر سے لے کے اپریل تک کے عرصے میں ریٹائر ہو گئے ہیں, اور سب سے سینئر جرنیل جو بچ گئے ہیں وہ جنرل فیض حمید بچ گئے ہیں, تو اس صورتحال میں جنرل فیض حمید کیا, کیونکہ وہ موسٹ سینئر ہوں گے اس وقت, اور عمران خان اور باقی سیاسی جماعتیں بھی دبے لہجوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ موسٹ سینئر آدمی کو بنانا چاہیے, تو یہ تو بڑی لیجٹمیٹ سا ارینجمنٹ ہو جائے گا. موسٹ سینئر صاحب ہوں گے تو جی یہ نعرہ لگا دیا جائے گا کہ موسٹ سینئر آدمی کو ہم نے لگایا ہے. جبکہ ایک اور ذریعے کے, اب اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ایگزیکٹ ڈیٹس کا مجھے نہیں پتا کہ جنرل فیض حمید کس تاریخ کو ریٹائر ہوئے. کچھ لوگ اس بات کو دوسرے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. وہ تناظر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید اگر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے, نومبر سے شروع کرتے ہیں, اور یہ اگر مئی تک کی فرض کریں ایکسٹینشن مل جاتی ہے, تو پھر جو ہے جنرل فیض حمید بھی ریٹائر ہو چکے ہوں گے. اپریل تک سب نے ریٹائر ہو جانا ہے. اس وقت تک سب ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر 2 جرنیل موسٹ سینئر میں آ جائیں گے. آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں جنرل ندیم انجم اور جنرل چراغ حیدر جو ملتان کور کے ہیڈ ہیں, وہ دونوں موسٹ سینئر ہو جائیں گے. تو یہ سارا ختم ہو جائے گا. اگر اس نقطہ نظر پہ سوچا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے محسنوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر دھوکہ کیا, اور وہ جنرل فیض حمید کا کریئر انہوں نے داغدار کیا, اور وہ جس طرح جنرل فیض حمید کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس آئی والے معاملے پر اب شور مچا تھا اور عمران خان اپنی حکومت سے گئے, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کا جنرل فیض حمید کا دم بھرتے رہے. تو اس وقت تک کی صورتحال کے لیے عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید کو استعمال کیا. اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ معاملات ذرا مختلف قسم کے ہو رہے ہیں, تو ان معاملات میں وہ اب جنرل فیض حمید سے بھی کنارہ کش ہو گئے ہیں. اور اگر یہ وہ جو ایک سو کالڈ ایکسٹینشن وہ کہہ رہے ہیں وہ اگر اپریل کے بجائے مئی تک ہو جاتی ہے
تو پھر تو سارے سینئر ریٹائر ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ کیا ہے, محسن کشی کی ہے, اور اس معاملے میں خان صاحب کو کمال حاصل ہے. دونوں اینگلز ہیں اس میں, اور کسی عسکری ذریعے سے میں نے کنفرم بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن ابھی تک یہ صورتحال کنفرم نہیں ہو سکی, اور اس پہ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ لوگوں سے بات کر کے کسی اور ویلاگ میں آپ کو ساری تفصیل بتائیں گے. اچھا جی, عمران خان صاحب نے فواد چودھری کو بڑی زبردست شٹ اپ کال دے دی. حالانکہ اس سے فواد چودھری کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی زندگی ہی ان مشکلات کو سہتے ہوئے گزری ہے. پچھلے دنوں حامد خان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ توہین عدالت کے کیس میں پیش ہوئے, اور وہاں پر اٹارنی جنرل نے شکایت لگائی فواد چودھری کی, اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا جی یہ تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو توہین عدالت والے کیس پہ عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے. اس پہ حامد خان صاحب فوراً سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس سے ہمیں خیر کی کوئی توقع بھی نہیں ہے. کل اچھا, پھر اس دوران یہ بہت شروع ہو گیا تھا کہ عمران خان کی اس امریکی خاتون سے جو CIA کی ملازمت بھی کرتی رہی ہیں, رابن رافیل, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. فواد چودھری صاحب آئے, انہوں نے اسکرین پر آ کر بڑے دبنگ طریقے سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا کوئی ملاقات نہیں ہوئی, یہ خبر 3 سال پرانی ہے, اور یہ نون لیگ کا پروپیگنڈا سیل چلا رہا ہے جس کی اسٹریٹجی مریم نواز بنا رہی ہیں, عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کی کہانیاں انہوں نے بیچنا شروع کر دی. تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ عمران خان نے جو کل کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ بھائی وہ خاتون تو میری واقف تھی, اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے, ان سے ملاقات میری ہوئی ہے. تو یہ جو ہے بہت بڑا تھپڑ ہے فواد چودھری صاحب کے منہ پہ, اور انہیں نا اب تھوڑا سا سبق سیکھ لینا چاہیے, یا کم از کم لوگوں کو ہی سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جس طرح کے بہتان وہ لوگوں پہ لگاتے ہیں اس میں حقیقت کم ہوتی ہے, اور وہ عمران خان صاحب کو فل پھنسوا کے کہیں نہ کہیں جانا چاہتے ہیں. جھوٹ مطلب آپ کو دیکھیے یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اب یہ ساری عمر جو ہے کرپشن کے خلاف اور حکومتی ذرائع, سرکاری ذرائع استعمال کرنے کے خلاف کیمپین کرتے رہے. جب یہ اسمبلی سے گئے, انہوں نے استعفے دے دیے, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ جو سرکاری گاڑی ہے وہ تو واپس کر دیں, آپ تو مثلاً اس حکومت کو مانتے ہی نہیں, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں ان چوروں کو واپس کر دوں. کیا زبردست بیانیاں بناتے ہیں اور کس قدر ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ, تو عمران خان صاحب نے ان کو کافی ہزیمت والی پوزیشن میں ڈال دیا ہے, کافی ان کی تذلیل ہوئی ہے, لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آج ایک اور پریس کانفرنس کریں گے اور اس سے بڑی کہانی عوام کو بیچنے آ جائیں گے. وہ پکڑی جائے گی, اس سے بڑی کہانی بیچنے کے لیے آ جائیں گے. یہی طریقہ ہے, یہ ماضی کی طرف نہیں دیکھنا. تو اس لیے وہ جو لوگ خان صاحب کی پرانی ویڈیوز دکھا کر انہیں شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر موضوع پہ ہے, فوج کے ساتھ تعلقات, خارجہ تعلقات, مہنگائی, گورننس, پنجاب, ہر معاملے پر خان صاحب کی ماضی کی ویڈیو ہے. تو لوگ جب بھی خان صاحب کو بونگی مارتے ہیں انہیں شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ آگے نکل جاتے ہیں. یہی سوشل میڈیا کا رول ہے, ایک آدھ دن پرانی بات یاد رہتی ہے, ماضی شازی والی کہانی کوئی بھی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جی ٹیلی تھون کی طرف. ٹیلی تھون میں 5 ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا, اور کپتان جو ہے 2 گھنٹے میں 5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیتا ہے. اس کو توشہ خانہ سے ٹکوزیاں اور ٹی سیٹ چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ چرائے ہیں, لیکن پروپیگنڈا ہے, انہوں نے یہ کیا. اب کل ایک پریس کانفرنس کی ثانیہ نشتر اور جو ہے فواد چودھری صاحب نے. اچھا, ثانیہ نشتر بہت لائق خاتون ہے,
تو وہ اس طرح جھوٹ نہیں بولتی جس طرح منہ کھول کے اور دھڑلے سے فواد چودھری بول دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ صحافیوں نے سوال کیا وہ سر جی 5 ارب روپیہ کدھر گیا کدھر آیا؟ تو اس میں ایک سیدھا سا جواب دے دیا گیا کہ اس 5 ارب روپے میں سے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ تو اصل میں ریہیبلیٹیشن اور کنسٹرکشن کے لیے دینا تھا، لہذا وہ ابھی بعد میں آئے گا. یعنی 2 ارب روپے کا ٹانکا قوم کو ایسے لگ گیا اور وہ 5 ارب روپے کے بینر چل گئے، قیامت مچا دی کپتان نے. وہ والی ساری کہانی 2 ارب روپیہ، یہ کوئی 15 روپے کی یا 200 روپے کی بات نہیں ہو رہی. 2 ارب روپیہ تو ٹیکسس سے کسی صاحب نے دینا تھا، انہوں نے کہا میں بعد میں دوں گا. یہی ہوتا ہے کہ پلیجز اور ہوتے ہیں اور ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. لوگ اپنا نام سننے کے لیے، اپنی آواز سننے کے لیے فون کر کے کہہ دیتے ہیں $50 لاکھ دے دیا، تو بس ان کی آواز آ گئی، تالیاں بج گئیں، اس کے بعد ختم. اور عمران خان کو اس کو بہت زیادہ تجربہ ہونا چاہیے، ان کی ساری عمر چندہ مانگتے گزری ہے تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اب اگر یہ میٹیریلائز ہوگا 5 ارب روپیہ تو یہ چند کروڑ کے سوا نہیں نکلے گا. اور انہیں اس بات کی صورتحال کا پتہ تھا، انہوں نے پہلے ہی فون کروانے کے لیے لوگ تیار کرائے ہوئے تھے، جو کہ کوئی بہت زیادہ بری بات نہیں ہے. ہمیشہ ٹیلی تھانز میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شروع میں آ کے، یہ اسی طرح کی بات ہے مسجد میں یا کسی جگہ چندہ دینے کے لیے پہلے کچھ مخیر حضرات جو ہیں وہ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بعد میں 500 کے نوٹ نکال بھی لیتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. تو 2 ارب روپے کا ٹانکا لگ گیا. اچھا، مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے، اور جناب اس کا سہرا عمران خان صاحب کے سر آتا ہے. دیکھیے، پہلے انہوں نے صورتحال کو سمجھیں. پہلے انہوں نے آئی ایم ایف سے ایک غلط معاہدہ کیا کیونکہ 200 لوگوں کی ٹیم کوئی نہیں اویلیبل تھی، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا حکومت کیسے کرنی ہے. بالکل اسد عمر جیسے ڈرامے باز اس میں شامل تھے، اور یہ انہیں اتفاق سے یا دوستوں کے تعاون سے جو ہے مل گیا، حکومت مل گئی. اب انہوں نے جلدی، پیسہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے جلدی آئی ایم ایف نے جو کہا معاہدہ کر دیا. صرف معاہدہ نہیں کیا، پھر اس معاہدے کو خود ہی توڑا. جب حکومت جانے لگی تو پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی. اس سے پاکستان اور پھنس گیا. مفتاح اسماعیل صاحب بڑی مشکل میں آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ آئی ایم ایف کسی طرح ہمارا معاہدہ دوبارہ جاری کر دے. اور اس میں مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہم سے تو عمران خان نے ڈیل کی تھی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، تو جب حکومت جانے لگی تو اس نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی. یہ جو تعطل پیدا ہوا ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر عمران خان نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اس کی وجہ سے کی. پھر اس کے بعد اب ملکی حالات ذرا سنبھلنے لگے ہیں، آئی ایم ایف سے پیسے آنے لگے ہیں، تو خان صاحب نے ہر طرف جو دنگا فساد مچایا ہوا ہے. کبھی یہ شور مچتا ہے، کبھی وہ شور مچتا ہے، کبھی لانگ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی کوئی اور رونا پیٹنا خان صاحب نے ڈالا ہی ہوتا ہے. ان حالات میں ملک کیسے معاشی طور پہ سٹیبل ہو سکتا ہے؟ پھر خان صاحب دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ اتنے لوگ نکل آئیں گے، میں ایک کال پہ سارا ملک بند کر دوں گا. روز احتجاج کی کال دی ہوتی ہے، کبھی کراچی میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں. لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بلاک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی صورتحال جو ہے ظاہر ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کوئی زیادہ رہتی نہیں ہے. پھر کل کامران خان کے انٹرویو میں بھی عمران خان نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اصل میں. تو مفتاح اسماعیل نے اس کا جواب دیا کہ ڈیفالٹ کرنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. جو کرائسس کریٹ ہوا تھا ہم اس کرائسس سے نکل چکے ہیں، اور اگر ہم اس کرائسس سے نکل گئے ہیں تو یہ جو ہمارا سری لنکا والا حال ہونا تھا اب اس حال سے ہم بچ گئے ہیں. اور ڈیفالٹ جو کروانا چاہ رہا ہے، جو ملک میں انارکی، نفرت اور دنگا فساد کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ عمران خان ہے اور یہی ان کا وتیرہ ہے.
پہلے خود کوئی غلط حرکت کرنی، پھر اس کا الزام فوری طور پر بڑے دبنگ طریقے سے دوسرے پہ ڈال دینا۔ تحریک انصاف کو اس معاملے میں ملکہ حاصل ہے، اس پروپیگنڈا کیمپین کے وہ چیمپئن ہے۔ اب جو ملک ڈیفالٹ کرنے کی بار بار باتیں کر رہے ہیں تو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں، شوکت ترین فون ان کے بندے فون کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کا معاہدہ روکنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو غلط خبر پر 600 لوگ ٹیگ کر رہے ہیں، وہ نون لیگ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں تھے، وہ تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔